الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاه والسلام. آمنت بالله وبآياته. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کا بڑا فضل کرم اور احسان کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نسبت پر زندہ رکھے اور اسی نسبت پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے. اگر ہمیں ایمان پہ خاتمہ مل جاتا ہے نا بھائی تو ہماری کامیابی ہے. نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالخواتیم اور کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر. ایک انسان وہ جتنی بھی عجیب زندگی گزارے لیکن اگر اس کا خاتمہ اگر حالت سجدہ میں ہو جائے اور استغفار کے کلمات کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ ہو جائے تو وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ساری زندگی انسان نیکی پہ گزارے اور ایسے خیر کے کاموں میں گزارے لیکن اگر اس کی آخرت اس کا موت کا وقت خراب ہو گیا تو اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی خراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرتا ہے. اور میں تو ایک دعا کرتا ہوں اور سچی بات یہ ہے کہ ہر چیز سے ماورا ہو کے کرتا ہوں. میں آپ کو ایک اپنی فلم بتا رہا ہوں، مے بی رانگ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ میری پرسنل فلم ہے، میرا پرسنل اوپینین ہے. میں نے کبھی یہ اللہ سے دعا نہیں مانگی اللہ میاں مینو اینج کر، میں اپنے پترا کی خوشیاں دیکھا، میں فلاں دیکھنا. میں تو بڑے عرصے سے ایک دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، ڈرتا ہوں، حالات دیکھتا ہوں تو بڑا ڈر لگتا ہے. ایک دعا مانگتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں مانگ لیا کرو، یا اللہ ہمیں اپنی رضا کی موت نصیب کر. اور اگر تو ابھی راضی ہے نا تو ابھی بلا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بچوں کا پالنے والا میں نہیں، میرے بچوں کو خوشیاں دینے والا میں نہیں، میرے بچوں کو عافیتیں دینے والا میں نہیں، میرے بچوں کو رزق دینے والا، میرے بچوں کو خوشیاں دینے والا، میرے بچوں کے بچوں کو خوشیاں دینے والا، میرے بچوں کو راحتیں دینے والا وہ ایک مالک ہے جو مجھے بھی دے رہا ہے وہ ان کو بھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو فرمایا ہے نحن نرزقهم وإياكم، کہ میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں میں ان کو بھی رزق دیتا ہوں. اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں پال رہے ہیں، ساڑی کی اوقات ہے پالنا. گھروں بچیاں دے پالن لیے نکلیے رستے جانے ساڈا ایکسیڈنٹ ہوئے سی مر جائیے، کون پالے گا بچوں؟ وہ سونی ذات، وہ اللہ پیارے اللہ کی ذات ہے، وہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے. اس لیے اللہ سے اپنی رضا والی، اللہ کی رضا والی موت مانگا. یا اللہ ہمیں اپنی رضا والی موت نصیب فرما دے، ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی رکھ اور ہمیں اسی نسبت پہ موت عطا فرما دے کہ قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھیں
اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہم پہ ہو جائے، وہ قیامت کے دن یہ کہہ دے کہ یار اس کو آنے دو، یہ میرا ہے، اس کو جہنم میں نہ جانے دو۔ دیکھو میں آپ کو ایک بڑی مزے کی روایت سناتا ہوں، بس میرے دل میں آئی آج، میری کل سے کیفیت میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں موضوع سے ہٹ کے، لیکن بڑی مزے کی بات ہے، اسی محبت سے ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کے پاس اور جا کے ان سے عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی، یا تو آپ اپنی ایک اسپیسیفک امت جو ہے وہ بخشوا دیں، یعنی ایک عدد 100% امت ہے، آپ 60% بخشوا دیں، 70% بخشوا لیں کہ یہ بات کنفرم ہے کہ آپ کی 70% امت کو میں جنت میں بھیجوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ آپ کو ہم شفاعت کا حق دیتے ہیں، آپ کو ہم شفاعت کا حق دیتے ہیں کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کی سفارش کروائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نبی دو عالم، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اللہ تعالیٰ کو میری طرف سے عرض کرو کہ میں شفاعت کو اختیار کرتا ہوں، میں 1% یا 2% یا 60% امت کو نہیں بخشوں۔ صحابہ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ نے کچھ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک اسپیسیفک جو ہے اللہ کو تعداد بتا دیتے اور بخشوا لیتے، اچھا تھا، پتہ نہیں قیامت کے دن کیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنی ایک اسپیسیفک فیصد امت کو بخشوا لیتا اور باقیوں کو چھوڑ دیتا؟ میں نے شفاعت کو اختیار اس لیے کیا کہ میں قیامت کے دن اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنی امت کو میں اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں۔ ہم کتنے بڑے ہم خوش قسمت ہیں۔ تو اللہ سے یہ مانگا کریں اللہ ہمیں اسی نسبت پہ زندہ رکھ اور اسی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیں موت عطا فرما دے، اللہ اپنی رضا والی موت دے۔ ہمارے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات چل رہے، پچھلا جو جمعہ تھا وہ حبشہ کی دوسری ہجرت کے اوپر ہم نے پڑھا اور حبشہ کی پہلی ہجرت کو بھی تفصیلاً ہم نے بیان کیا، اور نجاشی کے دربار میں جو مکالمہ ہوا حضرت جعفر طیار کا اور عاص بن وائل کا، اس کو بھی میں نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی برکت سے کیا کیا کہ صحابہ کو مزید فیسلٹیز مل گئی حبشہ کے اندر، اور خود حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ خود مسلمان ہو گیا، اس نے مسلمانوں کے لیے اپنی زمین کو اور بھی کھول دیا، اور ادھر جو ہے حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہوئے اور اسلام کا زبردست طریقے سے بول بالا ہو رہا۔ اب کفار قریش کو یہ بات برداشت نہیں، انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، ہم حبشہ سے بھی ناکام لوٹے اور یہاں یہ ایمان کی دعوت کھلے عام دینا شروع ہو گئے، تو یہ تو حالات خراب۔ تو پھر سب سے پہلے ابو لہب یہ بڑا کمینہ آدمی ہے، دنیا کا دو بدبودار شخص ہیں، ایک ان میں سے یہ ابو لہب ہے اور دوسرا جو اس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا دشمن تھا، بڑا دھن دولت تھا اس کے پاس، بڑا کچھ تھا، لیکن ایمان نہیں تھا، وہ بھی ان کا سگا تھا اور یہ بھی سگا تھا۔ اس نے اور ابو جہل نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ پورے مکہ کے اندر جتنے بھی گرد و نواح میں قبائل تھے، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، ان دو قبائل کو چھوڑ کے اس نے سارے قبیلوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس نے یہ معاہدہ شروع کیا کہ بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ، جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، جس میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے معبودین جو ہیں وہ 3 سال تک معصول رہے۔ تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا اور یہ اپنے پروپیگنڈا کے اندر اس اعتبار سے کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے تمام قبائل کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ کہا کہ آج کے بعد بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کے وراثت نہیں رکھے، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب چاہے ہمارے اپنے ہیں لیکن ان کا جیسا بھی عمل ہو، ان کے اوپر رد عمل جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہوگا، وہ اس کے خلاف ہوگا۔ اور پھر ایک خبر اور بھی ہوئی، ایک خبر یہ پھیلی، خواجہ عبد المطلب حضرت ابو طالب کو یہ بات پتہ چلی کہ
کہ یہ جو قریش کفار قریش سردار ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہے، قتل کرنا چاہے، تو انہوں نے اپنے جوانوں کو، اپنے لوگوں کو جمع کیا، وہ چاہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور تھے یا نہیں تھے، یہ دوسری وجہ سے میں ابی طالب کے اعتبار سے میں بیان کر رہا ہوں، یہ دوسری وجہ ہے کہ ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان کو یہ بات فرمائی کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جیسا بھی ہے لیکن محمد ہمارا خون ہے، اگر یہ باقی جو یہ کفار ہیں قریش کے، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرتے ہیں تو اس کے خون کا بدلہ لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب بھی قبائل کے اندر آپ چلے جائیں نا پہاڑوں میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مہمان کو چھپا دیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا بندہ ہم تو مہمان ہیں، میں کیوں چھپا دیں؟ اس نے کہا مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کا مہمان مارا تھا، اب یہ تمہارے مارے، تو قتل کے بدلے میں قتل کرتے تھے، خون کا بدلہ لیتے تھے اور وہ اس کو عار سمجھتے تھے۔ اور ابو طالب نے کہا اپنے نوجوانوں کو اور لوگوں کو کہ چاہے ہم ایمان کے اندر محمد کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر انہوں نے ہمارے نوجوان کو قتل کیا، شہید کیا اور ہم نے بدلہ نہ لیا تو آنے والی نسلیں ہم پہ لعن طعن کرے گی کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ اپنے خون کا حساب نہ کریں۔ تو یہ بات بھی وہاں پر ہے، تو اس کے اوپر ان سب کا اتفاق ہو گیا۔ لیکن شیب ابی طالب کے لیے جو ابو جہل نے پراپیگنڈا کیا تھا اس کے اندر سارے غیر لوگ جمع ہوئے، بنو عبد المطلب سے ایک بدبخت جمع ہوا، اس کا نام ابو لہب، اور ابو لہب اس کے اوپر بڑا دندناتا تھا، اور اس نے ایک مرتبہ عتبہ کی بیٹی ہندہ جو بعد میں مسلمان ہوئی فتح مکہ کے بعد، ابو سفیان کی بیگم تھی رضی اللہ عنہ کی بیگم تھی حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو یہ بڑا دندناتے ہوئے ان کو کہا کرتا تھا کہ بتا تو ہندہ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ اپنے رنگ اور نسل اور قبیلے کے اعتبار سے لگ رہے تھے، میں نے اس وقت بھی اپنے خاندان کو اہمیت نہ دی، میں نے اس وقت بلاد و عزا کو اہمیت دی، کیا میں نے ٹھیک کیا؟ تو ہندہ نے کہا تو نے کمال کیا، اور یہ اس بات پہ بڑا اکڑتا تھا، یہ اس بات پہ بڑا وہ آتا تھا، یہ پراؤڈ فیل کرتا تھا کہ میں نے بڑا اچھا کیا، لیکن اس کا انجام بڑا برا ہوا۔ تو یہ شیب ابی طالب کے لیے پھر ان سب کو محصور کیا گیا، اور چمڑے کے اوپر یا کاغذ کے اوپر یا ہڈی کے اوپر 3 طرح کی باتیں کہ وہ معاہدہ لکھا گیا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی معاہدہ لکھتے تھے اس کو لکھنے کے بعد ایک چمڑے کے تھیلے میں ڈالتے تھے اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے، تو انہوں نے بھی ایسے ہی لٹکا دیا۔ اب یہ لوگ حضرت ابو طالب اور یہ جو بنو ہاشم بنو عبد المطلب انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو لیا، اور شیب ابی طالب یہ شرط ایک گھاٹی کو کہتے ہیں اصل میں، یہ ابو طالب کو میراث میں ایک جگہ ملی تھی مکہ سے ہٹ کے، تو یہ گھاٹی تھی، یعنی یوں پہاڑ تھے اور درمیان میں دامن، وہاں پر جا کے یہ لوگ معصور ہو گئے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جتنے بھی قافلے باہر سے آئیں گے ان قافلوں کو، جو تجارتی قافلے، ان کو یہ بات کہی جائے گی کہ یہ جو معصور ہے گھاٹی میں لوگ، ان کو کوئی چیز نہیں بیچی جائے گی، اور بدبخت ابو لہب یہ باہر باؤنڈری پہ جا کے ان کی نگرانی کرتا تھا اور ان کو روکتا تھا۔ اگر وہاں شیب ابی طالب سے کوئی نکل کے سامان لینے کے لیے آتا تو یہ اس دام والے کو کہتا تھا کہ میں تمہیں 3 گنا دام دوں گا، اس کو نہیں دینا، اور اگر تمہارا نہ بکا تو تمہارا سارا مال میں لوں گا، یعنی یہ سب تک مخالفت کرتا تھا۔ تو بالکل سوشل بائیکاٹ ہوا، اور بالکل ان کا جو ہے نا انہوں نے تنگ کر دیا سب کچھ، اور وہاں ان کو جمع کر دیا سب کو، اور غلے کے اعتبار سے بھی ان کے اوپر انہوں نے تکالیف اٹھائیں اور بہت سے انہوں نے مظالم کیے، یہاں تک کہ بھوک اور شدت اتنی بڑھنے لگی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اندھیرا تھا، مجھے بڑی شدید بھوک تھی، میرا اچانک ایک تر چیز کو ہاتھ لگا، مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز ہے، میں نے اٹھائی اور کھائی، اور آج تک مجھے نہیں پتا وہ تر چیز کیا تھی۔ اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے باہر گیا تو مجھے اونٹ کا خشک چمڑا ملا، میں نے وہ اٹھایا اور اٹھا کے گھاٹی میں لے آیا، میں نے اس کو بڑے اچھے سے دھویا، دھو کے اس کو خشک کیا، اس کے ٹکڑے کیے، اس کا صفوف بنایا، اور مجھے جب بھوک لگتی میں اس کو کھاتا تھا۔ 3 دن تک وہ صفوف میں پانی کے ساتھ لیتا رہا، اور شیب ابی طالب سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے بچوں کی آہوزاری اور ان کا رونا جو ہے وہ شہر سے باہر جاتا تھا، اور کفار سنتے تھے لیکن ان کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا کہ یہ ایسے مظالم ڈھاتے تھے۔ ابھی اگر میں یہ بات کو تھوڑا سا پاکستان میں لے کر آؤں اور اس کو بڑھاؤں تو انہوں نے کشمیر کے اندر کیا بربریت کی، کیا ہمارے اوپر تو بیتی نہیں نا بھائی،
میں تو شیب ابی طالب کا صرف واقعہ بیان کر رہا ہوں پنکھے کی ہوا میں بیٹھ کے. میں اپنے گھر سے اچھا کھانا کھا کے آیا, یہاں پر آتے ہی میں نے دودھ پیا, یہاں میرے پینے کے لیے منرل واٹر پڑا ہوا ہے. آپ حضرات کے لیے طرح طرح کی آسائش آرام ہے, لیکن تھوڑا سا سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے معصوم بچے ہوں, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو, ان کے پاس پینے کو کچھ نہ ہو, اور ان کی آہوزاریاں ہوں, ان کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو جائے, ان کے باپ کے ہاتھ میں روپیہ پیسہ نہ ہو, ان کے باپ کے ہاتھ میں کوئی غلہ نہ ہو, ان کے پاس سامان لینے کے لیے کوئی دکان نہ ہو. ہم جتنے بھی کمزور ہو جائیں, کسی دکان والے کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ہمارے پاس پیسے نہ بھی ہوں, ہم اس سے ادھار لے لیتے ہیں, اس کی منت کر لیتے ہیں, اس کا ترلا کر لیتے ہیں. لیکن وہاں پر تو مخالفوں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل خانہ پر اور آپ کے اجداد پر اور آپ کے قبیلے والوں کے اوپر دنیا اتنی تنگ کی کہ نہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی ان کو پانی کا گھونٹ دینے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی ان کو کوئی چیز دینے کے لیے تیار ہے. ذرا سوچو ایمان والوں, اس وقت بچوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا اور ان کی ماؤں کا کیا عالم ہوتا ہوگا جب ان کے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلبلاتے ہوں گے اور ماؤں کے پستانوں میں دودھ خشک ہو گیا ہوگا اور بچوں کے منہ کو تری نہیں لگ رہی ہوگی. آپ ذرا سوچیں اس وقت میں عالم کیا ہوگا. یہ ایمان ہم تک ایویں ہی نہیں پہنچ گیا. ہمیں آج بڑی باتیں آتی ہیں, ہمیں بڑے فلسفے جھاڑنے آتے ہیں, ہم آج ایمان کو اپنے مطابق کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں مطابق ہونا چاہتے دین کے. کل ہی میں پاکستان کے ایک بڑے خود منسٹر صاحب ہیں, میں ان کی گفتگو سن رہا تھا. ایک منسٹر نے اس کو کہا کہ اسلام تو ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے. اس نے کہا بھائی جان اس کام کے اندر اسلام کو ایک طرف رکھیں, سیدھا پولیٹیکلی بات کریں. میں نے کہا دیکھو اس پاگل میں آ, کیا بدقسمتی ہے ہمارے لیے کہ جو انبیاء نے پاکیزہ سیاست کی, ہمارے بدترین لوگوں نے پکڑ کے اس کو تہوالہ کر دیا اور ہمارے فقراء اور غرباء سے لقمے کھینچ لیے. میں رات اس واقعے کو لکھ رہا تھا نا, اور میں آپ کو اپنی کیفیت نہیں بیان کر سکتا کہ ذرا سوچو. اور تحدیث بن نعمت کے طور پہ سے میں اکثر جب مطالعہ کرتا ہوں تو پنکھا نہیں چلاتا, چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو, چونکہ اگر پنکھا چل رہا ہو نا تو فوراً بی بی سکینہ آ جاتی ہے, نیند آنے لگ جاتی ہے. یہ بھی وجہ ہوتی ہے. آپ یقین کریں میں کوئی دکھاوا نہیں, تحدیث بن نعمت کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ فیل لایا کرو اپنے اندر, یہ ضروری ہے ہمارے لیے. ہمارا نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں جانتا, ہمارے نوجوان کو صحابہ کے واقعات نہیں پتہ ہیں, ہمارا نوجوان اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو نہیں جانتا ہے. ان کو بتاؤ خدا را. رات جب میں یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں لکھ رہا تھا اور کتابوں سے نکال رہا تھا, اور سید ادنان کاخیل صاحب دامت برکاتہ کا میں لیکچر سن رہا تھا, میں آپ کو مذاق نہیں, یقین کریں کہ میرے جسم سے یوں پسینہ اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ یار یہ کیا عالم ہوگا. 3 سال تک سوشل بائیکاٹ, 3 سال نہ کھانے کو کچھ دیا جا رہا ہے, نہ پینے کو کچھ دیا جا رہا ہے, نہ روپیہ پیسہ ان کے پاس موجود ہے, نہ ڈھیلا ان کے پاس موجود ہے, ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں, اور یہ لوگ ان کا اس طریقے سے بائیکاٹ کر رہے ہیں, اس طریقے سے ان کو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ زمین کا مسئلہ تھا, بولو بھائی, باغات کا مسئلہ ہے, جائیداد کا مسئلہ ہے, کرسی کا مسئلہ ہے, صدارت کا مسئلہ ہے, نہیں, لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے, محمد الرسول اللہ کا مسئلہ ہے. عزت کا مسئلہ نہیں ہے, آبرو کا مسئلہ نہیں ہے, اولادوں کا مسئلہ نہیں ہے, مال و جاہ کا مسئلہ نہیں ہے, شہرت کا مسئلہ نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے. کہ یہ فرمایا میں نے آپ کو پچھلی اس میں بتایا پچھلے جمعے میں کہ جب چچا کو جا کے لوگوں نے شکایت کی تو
تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹے چھوڑ دے. کہا چچا میری بات سنو, اگر میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دیا جائے, میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے, اور مجھے کہا جائے کہ اللہ کی دعوت سے ہٹ جاؤ, چچا میری جان قربان ہو جائے گی, میں الہ کلمت اللہ دین کی سربلندی کے ادا کرنے کے لیے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے مفہوم حدیث بیان. ہم ذرا سوچیں ہم نے کیا قربانی دی ہے. میں کبھی کبھی اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کے کہتا ہوں, ہاں بھی کھڑے ہو کے بتاؤ ایمان کے لیے کس نے چماٹ کھایا ہے, کس نے تھپڑ کھایا ہے. آپ کو ہزاروں میں 1 ملے گا, زیادہ کہہ دیا میں نے. لیکن میں قربان جاؤں اس رحمت دو عالم کے, اس وجہ تخلیق کائنات کے, جس کے صدقے میں اور آپ کھا پی رہے ہیں, جس کی آل اولاد کے صدقے میں اور آپ کھا پی رہے ہیں, جس کے اصحاب کے صدقے میں اور آپ کھا پی رہے ہیں. اس کی اولاد بھوکی ہے. شیب ابی طالب کو پڑھیے, اور اس کے بعد کربلا کے واقعے کو پڑھیے, اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہونے والے ظلم و بربریت کو پڑھیے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہونے والے ظلم و بربریت کو پڑھیے, صحابہ کے اوپر ہونے والے ظلموں کو پڑھیے. آپ کو سمجھ آئے کہ ہم تک کلمہ کیسے پہنچا ہے. اسی شیب ابی طالب کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا ہے, ان کی یہ حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی لگتی ہیں, حکیم بن حزام, پیچھے ان کا نام بھی گزرا ہے. وہ 1 گندم کی بوری لے کر شیب ابی طالب جا رہا تھا رات کے وقت میں. ابو جہل نے دیکھ لیا اور لڑائی کرنا شروع کر دی کہ تم یہ غداری کر رہے ہو, معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو, نہیں لے جانے دوں گا. ابو البختری نے آ کے اس کو کہا اور کہ تم غلط کر رہے ہو, اس کے ذمے اپنی پھوپھی کا قرض ہے, یہ وہ دینے کے لیے جا رہا ہے, ان کی آنت نہیں کر رہا. لڑائی ہوئی, ابو البختری بھی کافر ہے, اس نے مارا. پھر ابو جہل کو اونٹ کی ایک ہڈی اس کے ہاتھ میں لگی, اس نے ابو جہل کو نیچے لٹا کے دھویا. کافر وہ گندم کا دانہ بھی نہیں جانے دے رہے. ذرا سوچیں میں اور آپ, میں نے آپ کو جو اللہ نے مجھے انعامات دیے میں نے آپ کو گنوائے, ابھی جو ہارٹ, ذرا میں سوچوں کہ میں جس نبی کے صدقے کھا پی رہا ہوں اس نبی پہ کیا گزری. میں اس واقعے کو بیان نہیں کر سکا, یہ اگلے جمعے انشاءاللہ میں اس کو مکمل بیان کروں. جو پوائنٹس ہیں اس کو انشاءاللہ اگلے جمعے, لیکن ابھی یہ اس آخری بات میں میں بات ختم کروں. اللہ اکبر. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پتہ کون ہے؟ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا, یا فاطمہ تتشرف انت سیدۃ نساء اہل الجنہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اے فاطمہ تیرے لیے یہ بات بڑے فخر کی ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. حالت کیا ہے؟ اما فاطمہ فرماتی ہیں میں چمڑے کا مشکیزہ بھر کے پانی لے کر پانی بھر کے لاتی تھی کنویں سے, اس چمڑے کا جو وہ بٹا تھا اس کا نشان میرے سینے کے اوپر لگ گیا. اور اپنے ابا کے پاس آئی, پتہ چلا کہ غلام آئے, ابا کو جا کے عرض کی, کہہ نہیں سکی, دیکھا ابا کے پاس لوگ کھڑے, واپس چلی گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آتی تھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر جاتے تھے اور پھر خود گھر تشریف لے گئے. دستک دی, اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے, دستک دی, فرمایا فاطمہ میں اندر آ جاؤں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا سے عرض کی, ابا جان آپ اکیلے ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ کہا میرے ساتھ ایک صحابی مہمان ہے. کہا ابا میرے پاس سر ڈھانپنے کے لیے چادر بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اپنی کملے دروازے سے اندر دی اور فرمایا فاطمہ اس سے پردہ کرو, پھر میں اندر اس کو لے کر آؤں. آپ اندر آئے, آپ نے اپنی بیٹی کو سرہانے کی طرف بٹھایا اور پاؤں کی طرف بیٹھے اور کہا فاطمہ خیر سے آئی تھی؟ کہا ابا جان میرا حالت یہ ہے کہ میں اب چمڑے کا مشکیزہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوں, مجھے کوئی غلام دے دے. آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میں
تجھے غلام سے اچھی چیز نہ دے دوں؟ اور پھر یہ تسبیحات فاطمیہ ہمیں ملی جو آج ہم پڑھتے نہیں ہیں، جو ہمارے بچوں کو نہیں آتی ہیں۔ اور پھر اس دن نبی تو آدم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو فرمایا فاطمہ تتشرف انت سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ تیرے لیے بڑی خوش قسمتی کی اور بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، سچی بات یہ ہے کہ آج میں اس واقعے کو مکمل بیان کرنے کا متحمل نہیں تھا، میرے لیے یہ بات آج کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ اگلے جمعے میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل، میرے اللہ نے زندگی رکھی تو۔ لیکن آپ سے میں دست بستہ ایک درخواست کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جوڑو، اللہ کے لیے اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دل میں سماؤ، اللہ کے لیے صحابہ کی محبت کو اپنے دل میں سماؤ۔ یہی میرا پیغام ہے، کلمے کے پہ جڑ جاؤ، کلمے پہ جیو، کلمے پہ مر جاؤ، اپنا سب کچھ اللہ کو بنا لو اور اللہ کے لیے جینا اور مرنا سیکھ جاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جینا مرنا سیکھ جاؤ۔ یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی زندگی عطا فرمائے اور اپنی رضا والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔